اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الصلوات عزیزان محترم، وقت اتنی تیزی سے سرکتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے موضوع کے 8ویں مرحلے میں داخل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ میں اس 8ویں مرحلے میں کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا اور ان آیات کا ترجمہ بھی کروں گا، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ متواتر جس دن سے یہ مجلسیں شروع ہوئی ہیں اس دن سے ملک کے اور شہر کے ارباب حل و عقد مسلسل تشریف لا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوشایند بات ہے۔ اس سے پہلے بھی آتے رہے، کل بھی لوگ آئے، پرسوں بھی آئے، آج بھی تشریف فرما ہیں، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو گتھیاں سلجھانے کے ماہر ہیں، بہت سے ان میں الجھا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک گتھیاں سلجھانے، ارباب حل و عقد جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں جو گتھی اگر پیچیدہ ہو جائے تو اسے کھول دیں، ٹھیک، تو یہ کہلاتے ہیں ارباب حل و عقد۔ ان ارباب حل و عقد تک ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آج، جو کل نہ دے سکا، ٹھیک ہے نا۔ بھائی دیکھو، ہم نہیں ناپتے فرقوں کی بنیاد پر کسی انسان کو، ہم نے کبھی کسی انسان کو فرقوں کی بنیاد پر تولا نہیں، ناپا نہیں۔ انسان ہے، میرے نبی کا ماننے والا ہے، میرے نبی کا چاہنے والا ہے، تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ جعفری ہے، یہ زیدی ہے۔ ہم نے فرقے نہیں دیکھے، ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کون حسین کا دوست ہے، کون حسین کا دشمن ہے۔ ہم اس سے زیادہ تو کچھ جانتے ہی نہیں،
سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب یہ تو ایک جملہ تھا جسے تم جملہ معترضہ کہہ سکتے ہو. اب واپس چلو، اس لیے کہ گفتگو کا 8واں مرحلہ ہے اور کچھ نہ کچھ تو تمہاری خدمت میں پیش کرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ میں مسلسل سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو. یہ رب تمہارا اعلیٰ ہے. الذی خلق، یہ خالق ہے. فسوا، یہ تمہیں بہترین بنانے والا ہے. والذی قدر، اس نے تمہاری تقدیر معین کی ہے. ہدا، اور ہدایت بھی اسی نے کی ہے. بت پرستوں کے معاشرے میں جب اسلام آیا ہے، 365 خداؤں کے دور میں اسلام آیا ہے، تو بت پرستوں کے معاشرے میں اندیکھے اور انجانے خدا کو پہچانوانا آسان نہیں تھا. بہت توجہ رکھنا. دیکھو، وہ ان کے جو بت تھے نا، وہ دیکھے جا رہے تھے، نظر آ رہے تھے، ان کی ایک شکل و صورت تھی، اور محمد رسول اللہ جس خدا کو لے کے آئے اس خدا کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیسا ہے نا. تو اندیکھے معاشرے میں، بھائی بہت توجہ رہے، اندیکھے معاشرے میں جس میں یہ خدا دیکھا نہیں گیا، اندیکھے خدا کو پہچانوانا آسان نہیں تھا. اس لیے قرآن نے ایک اصول تجویز کیا، اور وہ اصول یہ کہ بھائی ذات تو پہچانی نہیں جا سکتی، صفتوں سے پہچانو. ذات تو خدا کی پہچانی نہیں جائے گی اور نہ پہچانی جا سکتی ہے، تو صفتوں سے پہچانتے رہو. اور بار بار صفت خالقیت پہ زور دیا کہ تمہارا اللہ وہ ہے، یہ تمہارا خالق ہے. تمہارا رب وہ ہے، یہ تمہارا خالق ہے. یہ تمہیں بطن آدم سے لایا، یہ تمہیں ماؤں کے ارحام کے اندر لے کے آیا. یہ بار بار قرآن مجید نے ریپیٹ کیا ہے. ریپیٹ کا لفظ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ قرآن مجید میں کوئی جملہ ریپیٹ نہیں ہے، ہر جملہ معنی دیتا ہے. یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا. اچھا بھائی، تو اب کہنے لگا کہ عجیب مرحلہ فکر ہے. میں یہ آیات پڑھ چکا ہوں، صرف سرنامہ کلام کو مربوط کرنے کے لیے ان آیات کو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ایک آیت میں ارشاد فرمایا، والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین بنایا. دیکھو احسان رکھ رہا ہے کہ ہم نے بہترین بنایا. دوسرے سورہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انسان پہ دور گزرا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا، پھر ہم نے اس انسان کو خلق کیا، ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. من نطفت امشاج، ہم نے اسے خلق کیا امتحان لینے کے لیے، اور ہم نے اسے قوت سماعت دے دی، ہم نے اسے قوت بصارت دے دی. دیکھتے جا رہے ہو کس طریقے سے وہ تمہارے سلسلے میں تمہاری تخلیق پہ بات کر رہا ہے. کہنے لگا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. کیا سمجھتے ہو تم اللہ کو؟ تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے پردے کے اندر تمہارا اللہ تمہیں خلق کرتا ہے. 3 تاریکیاں. یہ جب انسان بنتا ہے نا پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جب بنتا ہے، تو قرآن نے چیلنج کیا کہ 3 تاریکیاں. پہلی تاریکی وہ جھلی جو اس بچے کے اوپر ہے. دوسری تاریکی بتاؤ، ماں کا شکم جو اس کے اوپر ہے. تیسری تاریکی یہ کھال جو پیٹ کے اوپر ہے. تو 3 تاریکیوں کے اندر
ہم نے تمہیں خلق کیا، وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور اس نے تمہاری تصویریں بنائی تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. بھائی اللہ سمجھو، میرا اللہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں. کیف یشاء، جیسا اس کا دل چاہے ویسی تصویر بنا دی. ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا سورہ حشر میں هو اللہ الخالق الباری المصور، ہم مصور ہیں. کتنا زور ہے تصویر پہ. تو صفتوں کے ذریعے وہ سمجھا رہا ہے کہ میں کون ہوں. قرآن کا کمال یہ بھی ہے کہ اتنی صفتیں دے دی کہ کوئی صفت خالی نہ رہ جائے پروردگار کی ایسی جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو اب روک رہا ہوں اس موقع پر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. ابھی دیکھو بھائی، ایک آدمی ابھی بہت دور سے تصویر بنا رہا تھا کیمرے سے، ابھی کچھ اور بھی آئیں گے اور وہ میری مجلس کو ڈسٹرب کریں گے تصویر بنا کر. خدا کرے کہ نہ آئیں. ہوتا ہے جناب، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، تو اب اس لیے کہ سلسلہ فکر اگر ٹوٹ جائے تو بات کرنے میں مزہ نہیں ہے. اچھا بھائی، تو تصویریں بنا رہا ہے. دیکھو، چھوڑو ان مصوروں کو، آج کی فوٹوگرافی کی چھوڑو. وہ پرانے زمانے میں جب تصویر بناتے تھے تو مصور کو روشنی کی ضرورت ہوتی تھی. روشنی ہو جب تو تصویر بنائے. کینوس کی ضرورت ہوتی تھی، کینوس ہو جب تو پینٹ کرے. سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا یہ تصویر بنانے والا ایسا ہے کہ روشنی میں تصویر نہیں بناتا، تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محمد و آل محمد سلمان. یہ کینوس پہ تصویر نہیں بناتا، پردہ آپ پہ بناتا ہے. تم تصویر بناؤ بے جان، وہ تصویر بنائے جاندار. یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا آرام کے ساتھ، اور سوچ رہو گے یہ ہو گیا رہا ہے. بھائی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سوچتے رہو، سوچتے رہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا بھائی، تو اللہ تصویر بناتا ہے. اچھا ایک بات سنو، اور کبھی کبھی تم تو عادی ہو نا 30 35 40 سال سے میرے طریقہ کلام سے، کبھی کبھی مجھے آزاد بھی چھوڑا کرو کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ دوں. کبھی تو آزاد چھوڑ دیا کرو. اچھا، تو اب اگر تھوڑا سا تم نے مجھے آزاد چھوڑ دیا تو اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو بھائی، مجھے تصویر بنانی نہیں آتی، لیکن اگر میرے ہاتھ میں پینسل اور کاغذ دے دو تو کوئی نہ کوئی الٹی صورت تو میں بھی بنا دوں گا. شکل بن جائے گی، آنکھ بھی بناؤں گا، ناک بھی بناؤں گا، کان بھی بناؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور تم نے دیکھا کہا ہاں یہ بگڑے ہوئے انسان کی تصویر ہے. تصویر تو ہے لیکن یہ بگڑی ہوئی تصویر ہے. ٹھیک. اچھا، اب آپ نے کہا بھائی دوسری بنا دیجیے بالکل ایسی. بالکل ویسی نہیں بنا سکتا، لیکن اب جو بناؤں گا وہ اور کچھ اور رنگ کی ہو جائے گی. ٹرینڈ مصور ایک جیسی تصویر بنا لے، ایک بنائی ویسے ہی دوسری بنا دی، ویسی تیسری بنا دی. لیکن جو مصور قادر نہ ہو، ہماری طرح اناڑی ہو، وہ جب بنائے گا ایک نئی تصویر بن جائے گی. پھر عجیب مصور ہے کہ کروڑوں بنا دیے، کروڑوں بنا چکا، خربوں بنائے گا، اور نہ آنکھ سے آنکھ ملتی ہے، نہ کان سے کان ملتا ہے، نہ زبان سے زبان ملتی ہے، نہ نظر سے نظر ملتی ہے.
خربوں بنا دیے، نہ آنکھ سے آنکھ ملے، نہ انداز تبسم سے انداز تبسم ملے، نہ انداز گفتگو سے انداز گفتگو ملے، نہ لہجے سے لہجہ ملے، نہ نظروں سے نظریں ملیں، نہ کان سے کان ملے، نہ آنکھ سے آنکھ ملے۔ تو جب بنائی ایک نئی تصویر بن گئی۔ یہی تو ہوا بھائی، اتنے سارے بیٹھے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے مشابہ جب بناتا ہے ایک نئی تصویر بناتا ہے۔ تو کہہ سکتے تھے کہ مصور اناڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو میں نے تم سے لبرٹی مانگی تھی۔ کہہ سکتے تھے کہ مصور اناڑی ہے، جب چاہتا ہے کہ تصویر بنائے ایک نئی تصویر بن جاتی ہے۔ تو کہنے لگا کہ خربوں بناؤں گا، آنکھ سے آنکھ نہ ملے گی، کان سے کان نہ ملے گا، دماغ سے دماغ نہ ملے گا، ذہن سے ذہن نہ ملے گا، انداز تکلم سے انداز تکلم نہیں ملے گا۔ خربوں بناؤں گا جو نہیں ملیں گے، اور 12 ایسے بنا دوں گا کہ جیسا پہلا ہوگا ویسا آخری ہو۔ بات کو سمجھ میں آ گئی؟ میں دلیل بھی تو دے دوں کہ 12 ایسے بناؤں گا کہ تفاوت نہیں ہوگا ذرہ برابر۔ اگر علی ہجرت کے رات کو بستر پہ سو رہے ہوں گے تو مشرک کہے گا کہ محمد سو رہے ہیں، اور اگر محمد باقر مدینے میں راستہ چل رہے ہوں گے تو صحابی کہے گا کہ رسول جا رہا ہے۔ ایسے 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 مراحل فکر ہیں۔ ایسا اللہ، ایسا خدا۔ توجہ رکھنا، اس خدا کے تعارف کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک انداز منتخب کیا۔ توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت آرام سے بڑھ رہا ہوں، اور یہ جانتے ہوئے بڑھ رہا ہوں کہ اب سلسلہ گفتگو کل اختتام پذیر ہو جائے گا، یہ بھی جان رہا ہوں میں۔ تو اب جہاں تک تمہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، خدا کرے کہ میں وہاں تک پہنچا سکوں، ورنہ پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ تب پیغمبر کی پالیسی، اب میرے نبی کی پالیسی دیکھو کہ میرے نبی نے پالیسی کیا اختیار کی مشرکوں کے شہر میں۔ کہنے لگے تمہارے بت اندھے، میرا اللہ جس چیز کو چاہے دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے بت لولے لنگڑے، میرا اللہ ہر شے پہ قادر۔ تمہارے بت اپاہج، یہاں پڑھے ہیں وہاں پڑھے ہیں، میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو پہلے بتوں کے عیب گنائے اور پھر اللہ کی تعریف کی۔ پہنچ گئے، آرام سے پہنچ گئے اس مرحلے تک۔ میرے نبی نے کیا کیا، پالیسی کیا دی؟ پہلے تمہارے بت لولے، تمہارے بت لنگڑے، تمہارے بت اندھے، تمہارے بت کانے، تمہارے بت اپاہج، میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ میرا خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ میرا خدا جو چاہے کرے، ما یشاء، جو چاہے کرے۔ تو پہلے بتوں کی برائی کی، ان کے عیب گنائے۔ تو طریقہ میرے نبی کی تبلیغ کا یہی ہے کہ پہلے برے کی برائی بیان کرو، میرے نبی کی تبلیغ کا پہلا طریقہ یہ کہ پہلے برے کی برائی تو بتاؤ کہ اس میں ہے کیا، اور پھر جسے تم پیش کر رہے ہو اس کی اچھائی بیان کر دو۔ رکے رہنا، تمہارے بت اندھے، تمہارے بت لنگڑے، تمہارے بت لولے۔ عرب تو اپنی غیرت پہ جان دے دیا کرتا تھا۔ کوئی تو مڑ کے کہتا کہ محمد تم ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہو،
لاؤ اپنے خدا کو. تو 100 عیب تم نے ہمارے خدا میں نکالے ہیں, 500 عیب ہم تمہارے خدا میں نکال دیں گے. دیکھو بہت تیزی کے ساتھ میں منتقل ہو رہا ہوں. عرب یعنی ایک اونٹنی غلطی سے اس کا تھن چھد گیا کسی کے تیر سے, 70 سال جنگ ہوتی رہی, غیرت کی جنگ, حرب بسوس کہلاتی ہے وہ. تو عرب غیرت پہ مر جاتا تھا, لاشیں اٹھ جاتی تھی گھروں میں غیرت کے اوپر. بھائی تم بڑے غیرت مند ہو, یہ بنی ہاشم کا نوجوان تمہارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے, تو تم اسے بھی تو چیلنج کرو, اسے بھی چیلنج کرو کہ لاؤ اپنے خدا کو. تو تم نے 100 عیب نکالے ہیں ہمارے خداؤں میں, ہم 500 عیب نکال دیں گے تمہارے خدا میں. ساری زبانیں گونگی ہو گئی. بھئی ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا کہ پہلے عیب اس میں تلاش کرو, مجھ تک بعد میں آؤ گے. بس اسی مقام سے سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے گا. اور اب توحید پہ بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں. وہ خالق ہے, جیسا چاہے خلق کرے. یخلق ما یشاء, جیسا چاہے خلق کرے. وہ باری ہے, عدم سے وجود میں لانے والا ہے. وہ جسے جیسی شکل چاہے اسے عطا کر دے. وہ جسے جو رتبہ دے اسی کو حق ہے, کسی اور کو نہیں ہے. ابلیس سے جو غلطی ہوئی بنیادی وہ یہی کہ حق ہے مخلوقات کے درجوں کو معین کرنے کا فقط اللہ کو. اور وہ کہنے لگا کہ میں خیر بہتر ہوں مٹی سے, اور مٹی مجھ سے کمتر ہے. بھائی آپ کون ہیں کہ مٹی اور اپنے اندر فضیلت کی بحث شروع کر دیں؟ بھائی جس نے بنایا ہے وہ بتا کہ مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا تو بڑا توحید پرست تھا, کہنے لگا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا, تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. اور اتفاق سے فرشتوں نے سجدہ کر لیا آدم کو. یہی تو ہوا, واقعہ تو یہی ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا. جب سجدہ کر لیا تو اب وہ بدعتی ہوں یا ان کا عقیدہ اچھا نہ ہو, جہاں تھے وہیں رہے. اور وہ جو بڑی توحید کا علم بلند کر رہا تھا وہ ذلیل کر کے نکالا گیا یا نہیں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میسج پہنچ رہا ہے؟ نعوذ باللہ یہ بدعتی سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے کہ فرشتے تو حکم الہی کی پابندی کر رہے تھے, لیکن اب اگر کوئی اور ہوتا نا, آج کا ملا جناب فاروق ستار صاحب, آج کا ملا اگر ہوتا کہہ دیتا بدعتی تھے. بدعتی تھے. اچھا تو اب وہ نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے جملہ کہا تھا, وہ جہاں تھے وہاں رہے. سجدہ کرنے کے بعد جہاں تھے وہاں رہے. اور اسے کہا گیا فخرج منہا انک رجیم, نکل, ہم نے تجھے اس جنت سے نکال دیا, توجہ رکھنا. اور اس کے بعد اب قرآن نے ابلیس سے کمنٹری کی, ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا, اس نے ہمارے حکم کا انکار کیا. واستکبر, اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین, اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو مالک جب پرانا کافر تھا تو یہ پاکیزہ صحبت میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟
جب وہ پرانا کافر تھا تو اس پاکیزہ صحبت میں، فرشتوں کی پاکیزہ صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا یہ ہماری مصلحت ہے، اگر ہمارے پاس بیٹھا ہوا نہ ہوتا تو اس کا کفر کبھی نہ کھلتا۔ میرا میسج پہنچ رہا ہے؟ پوری طرح پہنچ رہا ہے؟ اچھا بھائی، اب یہ تو ہو گیا کہ پروردگار نے اسے بیٹھنے دیا تاکہ ایک دن وہ حکم کی سرتابی کرے اور اللہ اسے نکال دے۔ اللہ کا منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا۔ وہ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اس کی بھی تو کچھ سائیکولوجی ہوگی نا۔ ابلیس کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اب مجھے کیا معلوم کہ کیوں بیٹھا ہوا تھا، آج تک ملاقات کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا کہ پوچھا جا سکے کہ جناب آپ کیوں تشریف فرما تھے۔ لیکن جو علماء نے لکھا ہے وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں نا۔ کہنے لگے کہ وہ سن چکا تھا کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے۔ جو علماء نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ سن چکا تھا کہ اللہ ایک خلیفہ بیان کرنے والا ہے، ایک خلیفہ بنانے والا ہے، تو اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ یہ خلافت مجھے مل جائے۔ پہلو میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تسبیحیں بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کچھ ہو رہا ہے خلافت کے لیے۔ اور جب خلافت کہیں اور چلی گئی تو چہرہ بگڑ گیا یا نہیں؟ تو ایک ہوتا ہے خلافت سے پہلے کا چہرہ، دوسرا ہوتا ہے خلافت کے بعد کا چہرہ۔ جناب نہیں چنتے، بالکل نہیں چنتے، عرب اتنے احمق نہیں تھے۔ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ شعر اچھا ہے، اچھا شعر تو اس کی داد دینی چاہیے۔ اچھا بھائی، اب رک جاؤ، خدا کی قسم اب آیا ہوں میں مقام محمد عربی تک، اور اب اگر یہ مقام محمد عربی واضح ہو گیا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سہارت ہے۔ اب رک جاؤ، میرے نبی نے کہا کہ یہ جو آدم کو سجدہ کروایا جا رہا تھا نا، تو یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ میں ان روایات کو پڑھنے کا عادی ہوں جو کنٹروورشل نہ ہو، مختلف فرقوں نے لکھی ہوں۔ تو مختلف فرقوں نے یہ جملہ لکھا ہے میرے نبی کا کہ یہ جو آدم کو سجدہ کروایا، یہ سجدہ در حقیقت آدم کو نہیں تھا۔ سنو بھائی، سنو، قبر رسول کی تعظیم کرنے کو بدعت سمجھنے والوں سنو۔ سنو، میرے نبی نے کیا کہا کہ یہ جو سجدہ کروایا تھا آدم کو، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، پھر یہ سجدہ کس کو تھا؟ کہا سجدہ میرے نور کو تھا۔ آدم کی مٹی میں میرا نور رکھا، اور توجہ ہے، آدم کی مٹی میں میرا نور رکھا اور کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، تو سجدہ تھا نور محمد کو۔ اب مجھے کبھی کبھی فٹ نوٹ لگا دے لیا کرو، سجدہ کسے تھا بھائی؟ محمد رسول اللہ کے نور کو، سجدہ تھا نور محمد کو۔ تو اگر آدم کی مٹی میں نور رکھ کر سجدہ کروانا تھا نور محمد کو، تو ڈائریکٹ نور کو سامنے رکھتا اور کہتا ایسے سجدہ کرو۔ یہ مٹی میں ملا کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟
بس یہی بتلانا تھا کہ میرا محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی نور ہے، مٹی کے اوپر ہو جب بھی نور ہے۔ اب میں مقام محمد عربی تک آیا، اور اب تمہیں اس مرحلے پر روک لوں گا۔ بھئی میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور میرے اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا، کہ ایک ہے اللہ کی کتاب، اس کا نام ہے قرآن، ایک ہے اللہ کا رسول، اس کا نام ہے محمد۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک اللہ کی کتاب، اس کا نام ہے قرآن، ایک اللہ کا رسول، اس کا نام ہے محمد۔ دیکھنے میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے ایک۔ علم الہی جب نور میں ڈھلا تو محمد کہلایا، جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن کہلایا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب میں آیا ہوں مقام محمد عربی پر، ایک ہی سبجیکٹ کی 3 آیتیں ہیں، بلکہ 4، بلکہ زیادہ، اور ظاہر ہے کہ ساری آتی جا رہی ہے، میں بیان کرتا جا رہا ہوں، ساری کی ساری تو بیان نہیں کروں گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب، قیامت کا دن اتنا عجیب دن ہوگا کہ ہم ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنا کے لائیں گے، اور حبیب تجھے ان سارے انبیاء پہ گواہ بنائیں گے جنہیں کبھی رسول نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ فٹ نوٹ میرا ہے، جنہیں کبھی رسول نے دیکھا ہی نہیں ان کا گواہ بنائیں گے۔ ایک آیت سورہ مزمل، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ ہم نے جیسا فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا ویسا ہی رسول بھیجا ہے، یہ تمہارا گواہ ہے۔ 2 آیتیں توجہ رکھنا۔ وَيَوْمَ سورہ نیل 16واں سورہ قرآن کا، نَبَعْثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ حبیب، قیامت کے دن ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے، اور حبیب تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے۔ عادل کے خلاف ہے اگر گواہی نہ دے، اور عادل کے خلاف ہے اگر دیکھ کے گواہی نہ دے۔ میں نے پوری گھنٹے بھر کی تقریر سے ایک جملے میں کہہ دی، اور اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ سب پہ تجھے گواہ بنائیں گے، قیامت کے دن سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے۔ اور اب سنو گے آگے کیا کہتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ حبیب، یہ قرآن ہم نے تیرے اوپر نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے۔ وَهُدًى، یہ کتاب ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، یہ کتاب رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور یہ کتاب بشارت ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اچھا بھائی، اب تو ہم آخری مرحلے میں داخل ہو گئے نا۔ کل کی تقریر، اس کا پرسوں مصائب، اور گفتگو تمام ہو گئی۔ کچھ اجازت دیتے ہو کہ بیان کروں؟ قرآن کی 4 صفتیں بیان کی، ایک بات اور سن رہا، نزلنا، بھائی اب میں مجبور ہوں، نزلنا، حبیب میں نے اتارا۔ کب اتارا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اتارا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پروردگار، تو نے قدر کی رات میں اتار دیا۔ وہ رات کس مہینے میں؟ کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کے مہینے میں وہ رات ہے۔ اب دو باتوں کا جواب ہو گیا۔ مالک یہ بتلا دے کہ تیری یہ جو کتاب آ رہی ہے اس کی طاقت کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں دیکھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے۔ اگر یہ پہاڑ پہ آ جائے قرآن تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائے۔ اتنا طاقتور ہے قرآن کہ جسے بھائی توجہ رکھنا، اتنا طاقتور ہے قرآن کہ پہاڑ جیسی چیز قرآن کو اٹھا نہیں سکتی۔ سن لیا تم نے؟ پہاڑ اگر نہیں دیکھے تو منگو پیر میں جا کے دیکھ لینا، پہاڑیاں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ دیکھو بھائی یہ جو پہاڑ ہیں وہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ پہاڑیاں چھوٹی آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتی، زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتی، ان پہ کوئی آتا جاتا رہے انہیں فکر بھی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے، اپنی بات میں پہاڑ ہے، یعنی استقلال قدم کی علامت ہے۔ پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے۔ جب پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ چھوڑ کے۔ یہی تو کہا، یہی کہا۔ اب مجھے معاف کر دینا، یہ آیا کہاں؟ پھر آیا سنو، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے دل پہ اتارا، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکیں اسے میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا۔ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ، لیکن مجھے تو ذرا سا آگے جانا ہے بھائی۔ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکیں اسے میرے نبی کے دل نے اٹھا لیا، دل نے اٹھا لیا۔ جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا تو اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں اور یہ آئے مبارکہ مکمل ہو جائے، اس لیے کہ ابھی تو میں مقام محمد عربی تک آیا ہی نہیں، خدا کی قسم ابھی نہیں پہنچا ہوں، اور پہنچنے والا ہوں، ان قریب پہنچنے والا ہوں۔ نزلنا علیک الکتاب، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ تبیان، ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، دوسری صفت۔ رحمتاً للمسلمین، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، تیسری صفت۔ بشرا، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ چار صفتیں ہو گئیں قرآن کی۔ اب میں دیکھتا ہوا چلا قرآن مجید کو کہ قرآن ہدایت ہے، پہلی صفت، ہدن۔ رسول کے لیے کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہو۔ جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن۔ ایسا ہے؟ اچھا اب آگے بڑھو۔ ہدن و توجہ رکھنا، میں نے ہدن کہہ دیا، اس سے پہلے تبیانن، ہر شے کا بیان قرآن میں، تبیانن، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے۔ اور پیغمبر اکرم کے لیے کہا علمک ما لم تکن تعلم، ہر شے کا علم تجھے دے دیا۔ ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا علم رسول میں۔ جیسا قرآن ویسے رسول، جیسا رسول ویسے قرآن۔ ٹھیک، یہاں آگے پھر ہدن، ہدایت، رسول ہدایت کرنے والا، جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن۔ رحمتاً، یہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، رسول
اس پہ دو رائے تو ہے ہی نہیں، وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین۔ اب ایک بچی بشرا، یہ قرآن خوشخبری ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً۔ اور محمد و آل محمد سلوات۔ برائے کلچود یہ امام زمانہ بلندتر صلوات۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ہم نے حبیب تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا، دعوت دینے والا بنایا اور روشن چراغ بنا دیا۔ کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا، لیکن اب یہاں رکے رہو۔ قرآن بشارت، رسول بشارت دینے والا، جیسا قرآن ویسے رسول، جیسا رسول ویسے قرآن۔ یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ اگر آ گئے ہو تو اب تک میں نے ثابت کیا کہ قرآن اور رسول برابر ہیں، یہی ثابت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ثابت کیا نا کہ قرآن اور رسول برابر ہیں۔ اب اگر میں اپنی بات کو الٹ دوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، قرآن چھوٹا ہے، میرا رسول بڑا ہے۔ نئی آیت نہیں پڑھوں گا، قرآن ہے، قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، اور میرا نبی ہے رحمتاً للعالمین۔ عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں۔ جھک کے در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں، در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں۔ ارے احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو، احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو، جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، اب دیکھو نا، اب میں تو رسالت پہ بات کر رہا تھا، بیچ میں داماد رسول آ گئے۔ اچھا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ جو داماد ہے وہ تمہاری بہت بڑی کمزوری ہے۔ شرف ہونا ہے، داماد کا شرف ہونا کوئی شک نہیں ہے، داماد رسول، لیکن اس سے بڑا شرف ہے نفس رسول۔ کل میں کہہ کے گزرا ہوں بھائی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ممبر ہے سرکاری جگہ، بستر ہے ذاتی جگہ۔ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ نے حضرت ابو سفیان کے لیے بستر ہٹا دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نااہل نہیں بیٹھ سکتا بستر پر۔ ذاتی جگہ پر جب نااہل نہ بیٹھ سکے تو ممبر جیسی سرکاری جگہ پہ کوئی نااہل کیسے بیٹھ جائے گا؟ تو اب تو تم خود
گھسیٹ کے لائے ہو مجھے اس مرحلہ فکر تک. تو اب سلسلہ فکر یہاں سے طویل نہیں ہوگا اور دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن رسول فائنل ہے. رسول اگر یہ کہہ دے کہ حق ہے تو حق ہے، رسول اگر یہ کہہ دے کہ باطل ہے تو باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک روایت سنتے جاؤ. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں ایک طرف، دوسری طرف حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں رسول استراحت فرما رہے تھے. حضرت اچھا بھائی، میں بہت کتابیں دیکھ کے بولتا ہوں، کتابیں حوالے چاہیے تو میرے پاس حوالے ہیں، اس وقت یاد ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے. حوالے میں دوں گا، ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے پیغمبر اکرم کی عیادت کے لیے. آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے رسول اکرم کا مزاج پوچھا، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد دیکھنے لگے علی کے چہرے کو. اب میرا تو جی یہ چاہتا کہ میں کہوں ہاتھ جوڑ کے کہ رسول کے چہرے کو دیکھیے. مسلسل یعنی اتنی مرتبہ دیکھا ہے علی کا چہرہ کہ بیٹی جو صدیقہ ہے، وہ خود صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے، سچی خاتون، وہ گھبرا کے کہنے لگی کہ بابا آپ تو آئے تھے رسول اکرم کی عیادت کے لیے، یہ آپ علی کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے، ارشاد فرمایا کہ بیٹی کیا تو نے نہیں سنا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. بھائی توجہ رکھنا. ایک روایت ملی صدیق سے، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بابا پھر علی کے بارے میں، علی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، علی کے بارے میں ایک روایت میں بھی سناؤں؟ کہا سناؤ. کہا میرے نبی نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اب سمجھ میں آیا علی کا ذکر، کیا یہ نعرہ حیدری علی کا ذکر نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اب دو روایتیں تمہارے پاس آ گئیں، دو روایتیں آ گئیں. اب تیسری روایت پیغمبر اکرم لیٹے ہوئے ہیں، مسکرائے اور کہنے لگے اب تیسری روایت سناؤ یا رسول اللہ، حکم فرمائیے. کہنے لگے حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، لیکن نہیں، علی کا ذکر عبادت ہے. اب اتنی سچی زبانوں سے روایت آئی ہے کہ ملا روایت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، دین خطرے میں آ جاتا. اگر روایت کا ملا انکار کر دے تو دین خطرے میں آ جائے. کہنے لگا کہ ہاں فرمایا تو تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، فرمایا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا. کتاب میں دیکھ کے پڑھ، حوالہ چاہیے
علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں عالم اسلام کے، انہوں نے اپنی کتاب النہایہ میں یہ لکھا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو فرمایا تھا، بھائی یہ میرا آخری کلام ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن حقیقت میں عبادت نہیں تھا۔ اچھا، رسول کہہ رہے ہیں عبادت ہے اور آپ حقیقت تک پہنچ گئے، جو کمال ہی ہو گیا نا، کمال ہو گیا نا۔ اس کے بعد انہوں نے دلیل لکھی کہ اصل میں رسول نے کیوں کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ بس آخری جملہ ہے میرا، رسول نے اس کا سبب ہے جو رسول نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ کانا اذا خرج من منزلہ ہی، جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور مدینے کے لوگوں کی نگاہ پڑتی تھی ان کے چہرے پر، تو کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا عالم ہے یہ جوان۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اسخا ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا بڑا کریم ہے۔ کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، یہ کتنا بڑا بہادر ہے۔ تو چونکہ زبان سے نکلتا تھا علی کا چہرہ دیکھ کر لا الہ الا اللہ، زبان سے نکلتا، تو رسول نے کہہ دیا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کام ختم ہو گیا نا، کام ختم ہو گیا۔ اب میں ان بزرگ کے لیے کیا عرض کروں، ان کا نام بھی لے چکا کہ وہ چاہتے تھے، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا شجاع ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا بہادر ہے۔ ایک فضیلت کو چھپانا چاہا، 4 فضیلتیں خود لکھ گئے۔ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، جی رہے ہو بغیر حب علی، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کرنا۔ نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی آل محمد، بلندتر صلوات۔ میری تقریر تمام ہو گئی، کنکلوژن جو دے رہا ہوں مجھے معاف کر دینا کہ علی کے چہرے کو دیکھ کے زبان سے کیا نکلتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تمہیں تمہارے اللہ کی قسم، تمہیں تمہارے محمد رسول اللہ کی قسم، آدم سے لے کے رسول اللہ تک کس کام کے لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے۔ آدم آئے لا الہ الا اللہ کہو، نوح آئے لا الہ الا اللہ کہو، ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے سارے نبی آئے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ جو کام نبوت اپنی زبان سے لیتی ہے وہی کام امامت اپنے چہرے سے لے لیا کرتی ہے۔
بھائی چہرہ ہی تو فیصلہ کن ہے آج بھی. علی کا نام لے کے دیکھ لو کتنے چہرے بنتے ہیں کتنے چہرے بگڑتے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 8ویں محرم کا دن بھی گزر گیا اور حق تو یہ تھا کہ اس شہزادے کا بھی تفصیل تذکرہ ہونا چاہیے جس کا چہرہ چاند کی طرح تھا. لقب ہے نا قمر بنی ہاشم. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سفید کپڑے میں لپیٹ کر علی کی گود میں دیا گیا. علی نے 2 کام کیے. نام رکھا عباس. نام کے بارے جانتے ہو؟ کڑے تیوروں والا. اور پھر ننھی ننھی آستینیں ہٹائیں اور دونوں شانوں پہ بوسہ دیا. یہاں سے عباس کی زندگی شروع ہوتی ہے. بڑے جلال والا ہے عباس. وقت نہیں ہے میرے پاس اور میں اس مصائب تک پہنچ کے بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں کیا کروں. لیکن اب جو جملے سن ہی لو. تمہیں یاد ہے کہ جب حور کے لشکر کو پانی پلایا اور حسین ابن علی نے کہیں آگے جانے کے لیے اپنا گھوڑا موڑا تو حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی تھی. دیکھو لگام تھامنا کسی عرب کے لیے ناقابل برداشت تھا اور وہ ایک طرف اگر حر کی بہادری ہے تو دوسری طرف انتہائی بد اخلاقی بھی ہے. اور اسی پر حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ سکلت کا ام کا یا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یعنی تو مر جائے. تیری یہ مجال کہ تو میرے گھوڑے کی لگام تھام لے. عباس دور کھڑے ہوئے تھے. دور کھڑے تھے. حر کانپنے لگا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا. دور کھڑے تھے نا عباس. گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حر کے قریب آئے اور کہنے لگے حر یہ کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا؟ اب اگر زبان سے دوبارہ یہ جملہ نکلا تو زبان کاٹ کر تیری ہتھیلی پہ رکھ دوں گا. اس کا نام ہے عباس. یہ شہزادہ سمجھ میں آ گیا. اچھا ایک واقعہ اور سن لو. چھوٹا سا ایک واقعہ اور سن لو. 4 محرم کو حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے ظہر کے بعد. باہر سے شور کی آواز آئی. شہزادی زینب نے فضہ کو بھیجا دیکھ کیا کہ ہو کیا رہا ہے. فضہ گئی واپس آئی اور واپس آنے کے بعد کہا بی بی یزید کی فوج والے کہہ رہے ہیں خیمہ نہر سے ہٹاؤ. اور ابو الفضل العباس کو جلال آ گیا ہے. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب میں تمہارے سامنے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا. ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے. کہا جا عباس سے کہہ کہ تمہاری بہن بلا رہی ہے. فضہ پھر گئی پھر واپس آئی. کہا بی بی میں کیا کروں؟ کن پٹی سے پسینہ گر رہا ہے, چہرہ سرخ ہے, آدھی تلوار نیام سے باہر ہے, اور انہوں نے زمین پہ خط دے دیا ہے کہ یہ ایک لکیر ہے, جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اس لکیر کو عبور کر کے دکھلائے.
اس کو کہتے ہیں عباس۔ اب اتنے جلال میں جب عباس ہو تو اسے روکے کون؟ کہا فرزا جا اور عباس سے کہہ دے کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہاری بہن خیمے سے باہر آ جائے گی۔ بس یہ جملہ عباس کو خیمے میں واپس لے آیا، آئے اور سر کو جھکا کے گوشے میں کھڑے ہوئے۔ یہ ہے عباس۔ اب آخری جملہ عرض کر دوں، ایسا عباس ایک مرحلے پہ آیا، کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا نہیں عباس نہیں، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں۔ جب مجھے معلوم ہے کہ عباس پیدا ہوا تھا کربلا کے دن کے لیے، تو کیا عباس کو نہیں معلوم ہوگا؟ سوچنے لگے کہ میں پیدا ہوا ہوں کربلا کے دن کے لیے، اب میں کہتا ہوں مولا اجازت دیجئے، کہتے ہیں نہیں عباس نہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، کیسے دوں؟ کہا مولا سبب کیا ہے؟ کہا کہ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، علمدار کو کیسے رخصت دے دوں؟ فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ آخری جملہ، اب وہ لشکر کہاں ہے؟ کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پلٹے ایک خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مولا سے اجازت ملے تو کیسے ملے۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ آخری جملہ تقریر کا، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ عباس خوشی میں کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا سکینہ میرے پاس آنا۔ بچی آئی، کہا بیٹی تو بہت پیاسی ہے؟ کہا کہ ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں۔ کہا دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکیزہ لیا، اور تیرا کام بس اتنا ہے کہ مشکیزہ دکھلا کر اپنے بابا سے کہہ دے کہ میں بہت پیاسی ہوں۔ تم رو چکے، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا۔ بچی گئی، مشکیزہ لائی، عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا، آئے حسین کے پاس۔ حسین نے کل 2 جملے کہے۔ عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی۔ یہ تو کہا عباس سے، اور بیٹی سے کہنے لگے بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، جب راہ کوفہ شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو بہت یاد کرے گی چچا کو۔ یہی سبب ہے کہ جب شمر کا تازیانہ اٹھتا تھا، بچی چچا کے سر کو نو کر نیزہ میں دیکھتی تھی، کہتی تھی واہ اماں واہ عباس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔